السلام علیکم، میں ہوں اقرا ضیاء، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچھ تو کہنے دو۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے سکسیزفل ریلیشن شپ، کہ آپ اگر اپنے کسی نئے رشتے سے جڑ چکے ہیں تو آپ اس کو کیسے لے کے چلیں، یا آپ کسی رشتے میں ہیں تو آپ کو کون سی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے جو آپ کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنائیں اور اس کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں جڑ چکے ہیں یا آپ کسی رشتے میں جڑنے والے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے؟ تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں، یہ اپنی چیز مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نہ تو دنیا کے سب سے خوبصورت ترین شخص ہیں اور نہ ہی آپ کو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت ملے گی۔ تو جو آپ کو ملے گا آپ نے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ چیز آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں گے تو آپ کو اپنے رشتے کو لے کے چلنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ نے اس بندے میں پرفیکشن نہیں تلاش کرنا شروع کر دینی، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی غلطیوں پہ فوکس کرنا ہے، اس کی غلطیوں پہ فوکس نہیں کرنا۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو دوسرا بندہ میرے ساتھ ہے ریلیشن شپ میں وہ پرفیکٹ ہی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو ہی آپ اپنے ریلیشن شپ کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں گے۔ Our thoughts create our world, our thoughts create our feeling، یعنی کہ ہماری سوچ ہی ہمارا سب کچھ ہوتی ہے۔ جو ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ہماری سوچ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ہم جو نفرت کرتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، یا ہماری کنفیوژنز ہوتی ہیں، ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، سب چیزیں جو ہے نا ہماری تھاٹس ہی کریٹ کرتی ہیں۔ تو ہماری تھاٹ جو ہے ہماری فیلنگس کو کریٹ کرتی ہے، اور ہماری تھاٹس ہماری باڈی کو پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری صحت بنتی ہے، یعنی کہ ہماری ہر سوچ دوسروں تک پہنچتی ہے تو ہمارے رشتے بنتے ہیں۔ اب ہماری سوچ ہی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے۔ جب ہماری سوچ بالکل رائٹ ہوگی تو رشتہ بھی اسی رائٹ ڈائریکشن میں جائے گا، اگر ہماری سوچ غلط ہوگی تو وہ رشتہ اسی ڈائریکشن میں غلط جائے گا۔ یعنی کہ ہر چیز کیا ہے؟ ہماری تھاٹ سے ہی ہو کے جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، ہم نے غلامی کی زندگی نہیں جینی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی کا غلام بن کے نہیں جینا، یعنی کہ ہم نے اپنی سوچ کا غلام نہیں بن جانا کہ ہماری اتنی سوچ ہم پہ حاوی ہو جائے کہ ہم کچھ کر ہی نہ سکیں، ہر چیز کو ہم نیگیٹو وے میں لینا شروع ہو جائے۔ تو ہم نے اپنی سوچ کو اتنا پازیٹیو رکھنا ہے کہ ہم کوئی چیز نیگیٹو بھی ہے نا ہم اس کو پازیٹیو لے لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس طرح ایک اور چیز آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز آتی ہے کہ اب اگلا بندہ جو ہے بہت نیگیٹو ہے۔ اب کوئی ایک میں ایگزامپل لیتی ہوں کہ اب ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت پازیٹیو ہے، لیکن اس کا جو سسرال ہے وہ بہت نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا میاں نیگیٹو ہے، اس کے ان لاز نیگیٹو ہیں، سارا کچھ نیگیٹو ہے۔ اب کیا کرے؟ اب وہ ان کو رسپیکٹ دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ آگے سے کیا اس کو مل رہا ہے؟ اس کو وہی نیگیٹیوٹی مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ مل رہا ہے اور ساری چیزیں۔ کیا وہ کب تک؟ اب یہ کوشچن یہاں یہ اٹھتا ہے کہ وہ کب تک پازیٹیو رہے؟ اب انسان ہر حد تک، آخری حد تک تو پازیٹیو نہیں رہ سکتا نا، ایک دفعہ تو بس ہو جاتی کہ یار بس اب میں کیا کروں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ جو مرضی ہو جائے آپ نے اپنا ایک پیشنس نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنا برداشت کا لیول بالکل بھی کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، اور آپ نے اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ میں پازیٹیو رہوں گی، مجھے پازیٹیو رہنا ہے، کبھی نہ کبھی تو وہ پازیٹیو ہوں گے نا، کبھی نہ کبھی تو وہ پوائنٹ آئے گا ہی کہ انہیں احساس ہوگا کہ ہم بھی پازیٹیو ہو جائیں، تو وہ کبھی نہ کبھی تو وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، بے شک وہ لیٹ آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے، انشاءاللہ آئے گا۔ اور ہماری چیزیں اب سٹارٹنگ میں ہی چیزیں جلدی چیزیں اگر ہم کہیں نا کہ جلدی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے یا 1-2 مہینوں میں ہو جائے تو بالکل بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ٹائم لیتی ہے
اور جب ہم اتنا صبر اور تحمل سے کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر بھی بہت بڑا ملتا ہے، یقین جانیے، اور چیزیں بہت اچھے طریقے سے اچھے وے میں چلتی ہیں۔ اگلا بندہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلا بندہ گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نظروں میں جب بندہ غلط کرتا ہے نا تو اپنی نظروں میں بھی گرتا ہے اور دوسروں کی نظروں میں، جب وہ بندہ اپنی نظروں میں تو گر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی نظروں میں بھی گر رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ ویسا ہی کر کے آپ بھی مطلب آپ کو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا، آپ دونوں تو پھر ایک ہی اس پہ کھڑے ہیں نا، ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی ویسا کر رہا ہے اور آپ بھی اس کو ریٹرن میں ایسا کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے کام کرنا ہے، اس کی نہیں، اس کی سوچ دیکھ کے نہیں آپ نے کام کرنا کہ چلو وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو گر ہی رہا ہے، چلو میں بھی گرا، چلو وہ تو کنویں میں چھلانگ لگا ہی رہا ہے تو میں بھی لگا لوں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اس کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے آپ کو جہاں تک آپ پازیٹیو رکھ سکتے ہیں آپ پازیٹیو رکھیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز میں نے بہت سننے کو مجھے ملی ہے، میں نے دیکھی بھی ہے اپنی لائف میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، ہماری زبان سے سلپ ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، کہ ہم کہنا تو نہیں چاہ رہے تھے لیکن کیا کریں، ہمارا تو منہ سے نکل جاتی ہیں چیزیں، اور بے شک اگلے بندے کا وہاں بیڑا گرک کر جائیں، مسائل ہو جائیں اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ لوگوں کے زبان سے اگر آپ لوگوں کی وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنے الفاظ پہ آپ کنٹرول نہیں ہے، تو آپ بندے کیسے ہیں، آپ کیا چیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی تھاٹس پہ اور اپنے الفاظ پہ سب سے پہلے قابو کرنا سیکھنا ہے، آپ کو یہ نہیں ہے تو وہ اسٹوپڈ چیز ہے نا کہ آپ کے چیزیں آپ کے منہ سے نکل جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نارمل بندے ہی نہیں ہو، آپ ایب نارمل بیہیو کر رہے ہو، کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی سوچ کو اور اپنے الفاظ کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور صبر کرنا سیکھیے۔ تو یہاں ہوتا ہے میرا ٹاپک ختم۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔